فوت شدگان کی طرف سے قربانی کے متعلق بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں دی۔ خلفائے راشدین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے اپنے کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا ہو اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دی ہو۔ بعض اہل علم وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے، کہ میت کی طرف سے قربانی ٹھیک ہے، لیکن وہ استدلال انتہائی کمزور ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی: اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد سے قبول فرما۔ اس کا ترجمہ بعض اہل علم نے غلط فہمی کی بنا پر یہ کر لیا کہ اے اللہ، یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو امت میں زندہ بھی لوگ ہیں اور امت میں فوت شدہ بھی ہیں، لہذا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہو گیا، جبکہ یہ مطلب اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر ان کا لفظ بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تقبل من محمد و ان آل محمد و ان امت محمد۔ آپ نے ان کا لفظ نہیں بولا، لفظ بولا من۔ مطلب اس کا ہے آپ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری قربانی بھی، میری آل کی قربانیاں بھی اور میری امت کے جتنے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں تو سب کی قربانیاں قبول فرما لے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ ان کی طرف سے قربانیاں کر رہے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا معنی بعض اہل علم نے وہ غلط فہمی کی بنا پر دوسرا کر کے اس کو میت کی طرف سے قربانی کی دلیل بنایا ہے۔ اور دوسری وہ جو حدیث ہے ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ والی، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں عبداللہ بن لہیہ ضعیف راوی ہے اور ابو الحسنہ مجہور راوی ہے۔ دو بڑی بڑی علتیں ہیں اس میں، سند ہی صحیح نہیں ہے، پائے ثبوت کوئی نہیں پہنچتی، تو وہ بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو ایک روایت اور بھی پیش کی جاتی ہے، ھذا عنی وَمَن لَّمْ یُضَحِ مِنْ اُمَّتِی، یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، یہ روایت بھی ضعیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہو۔ ہاں البتہ اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، اور صدقہ جانور کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بندہ گھر میں بھی کھاتا ہے، اپنے اغنیاء دوستوں رشتہ داروں کو بھی تحفہ دیتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے فقراء مساکین پر، لیکن جو صدقہ جو والدین کی طرف سے بکرا یا چھترا جو بھی جانور ذبح کرے گا وہ صدقہ کہلائے گا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ صدقہ کر سکتا ہے والدین کی طرف سے، تو صدقے کا گوشت نہ وہ خود گھر میں رکھے گا اور نہ ہی وہ اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو جو غنی ہیں ان کو تحفہ دے گا، وہ سارے کا سارا فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مکتسب قوی، کہ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے اور نہ تندرست صحت مند جو کما سکتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو صدقہ صرف فقراء مساکین میں بانٹا جا سکتا ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ کی والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے صدقہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے صدقہ کی اجازت دی تھی۔ یہ صرف اولاد کے ساتھ خاص ہے، اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، خامد اپنی بیوی کی طرف سے نہیں، بیوی خامد کی طرف سے نہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے نہیں، بہن بھائی کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا بھی فائدہ ملتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے۔